آج یہ جو عید الفطر کا دن ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن جو بندہ 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کرتا ہے اور اس کا ثواب مرنے والے تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے صدقے ہر قبر کے اندر 1000 انوار داخل فرما دیتا ہے۔ اور جو یہ تسبیح پڑھنے والا ہے، اللہ رب العالمین مرنے کے بعد اس شخص کی قبر کے اندر بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کام کیا کرتے تھے، جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں، وہ یہ کہ حضور عید الفطر کے دن غسل فرماتے، صاف ستھرا پاکیزہ لباس زیب تن فرماتے، اپنے جسم پر کپڑوں پر حضور خوشبو لگاتے، اور عیدین کی نماز ادا کرنے سے پہلے میرے آقا کھجور تناول فرماتے۔ جب حضور عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تو جاتے اور آتے وقت راستوں کو بدل کر تشریف لاتے تھے اور گزرتے تھے۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اور جب آتے اور جاتے تو بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تسبیح کے متعلق میں نے آپ کو بتایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہیں، اور خدائے ذوالجلال کو وہ بہت محبوب ہیں؟ تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اتنا عظیم اور بابرکت وظیفہ ہے کہ حضور کے غلام ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مجھ سے روٹھ گئی ہے، میرے پاس مال نہیں، تنگ دستی ہے، میں کیا کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آنے والے غلام سے فرمایا کہ اے میرے غلام، صبح فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھ لیا کر، تو اللہ رب العزت تجھے مال بھی عطا فرمائے گا، تمہاری تمام تنگ دستیوں کو بھی دور فرمائے گا۔ چند روز گزرے تھے، وہ حضور کے صحابی مسجد میں تشریف لائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، بتا تمہارا کیا بنا؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا وہ میں نے یہ چند دن کیا، تو اب میری صورتحال یہ ہے کہ میرے گھر میں دنیا رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، دنیا میرے گھر ذلیل ہو کر آئی، اب دنیا رکھنے کی جگہ نہیں ہے، مال اتنا ہے، اناج اتنا ہے کہ اسے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے جب عرش کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، اس عرش کو اٹھاؤ، تو وہ فرشتے اس عرش کو نہیں اٹھا سکے، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں کہو سبحان اللہ۔ جب ان فرشتوں نے سبحان اللہ کہا تو جو وہ عرش نہیں اٹھا سکتے تھے وہ عرش ان فرشتوں نے اٹھا لیا۔ وہ عرش سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے ان فرشتوں نے اٹھا لیا، تو وہ فرشتے تسبیح کرنے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی
تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں کہو الحمدللہ۔ تو فرشتوں نے جب الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے یہ کلمات بھی پہلے کلمات کے ساتھ ملا لیے۔ فرشتے گویا کہ تسبیح کرنے لگے، سبحان اللہ والحمدللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک فرشتے یہ وظیفہ کرتے رہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے نوح اب ان بت پرستوں سے کہہ دو کہ ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں اور ایک خدا کا کلمہ پڑھ لیں۔ ان بندوں سے کہہ دو کہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ۔ جب فرشتوں نے یہ کلمات سنے تو فرشتوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم یہ کلمات بھی پہلی تسبیح کے ساتھ ملائیں گے۔ تو فرشتے یہ تسبیح کرنے لگے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ خدائے ذوالجلال نے آپ کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے مینڈے کی جگہ اپنے بیٹے کی جگہ مینڈے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھے اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو فرشتوں نے یہ کلمات بھی دوسرے کلمے کے ساتھ ملا لیے۔ اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ سارا واقعہ حضور کی خدمت میں بیان کیا۔ جب میرے آقا نے یہ تسبیح اور یہ سارا واقعہ سنا تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی پاک زبان سے یہ کلمات سنے تو فرشتوں کو پکار کر کہا کہ اے فرشتوں ان کلمات کو بھی باقی کلمات کے ساتھ ملا لو۔ تو فرشتے یہ تسبیح کرنے لگ گئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ گویا کہ یہ ایک مکمل تسبیح بن گئی۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ شاید سارے ہی فرشتے یہی تسبیح کر رہے ہیں، نہیں، ہر فرشتے کی الگ الگ تسبیح ہے۔ جو حالت قیام کے اندر کھڑے ہیں ان کی تسبیح اور ہے، جو حالت رکوع میں ہیں ان کی تسبیح اور ہے، جو حالت سجدے میں ہیں ان کی تسبیح اور ہے، اور جو حالت تشہد میں ہیں ان کی تسبیح اور ہے۔ ہر فرشتے کی تسبیح الگ الگ ہے۔